بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، ہم آج جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ سفر المظفر ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری باتیں ہمارے درمیان میں آ رہی ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہم مسافرت نہیں کر سکتے، سفر نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ تو اس مہینے کی نحوست کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس مہینے میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو یکم سفر کو ذکر ہوا ہے کہ سر امام حسین شام میں داخل ہوا، اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ 2 سفر کو یزید نے اپنی مجلس کو برگزار کیا، یعنی محل کو سجایا، اور پھر 5 سفر کو جناب سکینہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے 8 سفر کو سلمان فارسی کی وفات کی روز ہے۔ اسی طریقے سے 9 سفر شہادت عمار یاسر، 12 سفر کو وفات ہارون جناب موسیٰ کے جو وزیر تھے۔ اسی طریقے سے 14 سفر شہادت محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر جناب عائشہ کے بھائی تھے کہ جنہیں عمر عاص نے شہید کر دیا تھا، اور اس واقعے کو آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہوں کہ کون کون لوگ اس محمد بن ابی بکر کی شہادت میں شامل تھے۔ یہ امام علیہ السلام کے خاص دوستوں میں سے تھے اور صحابیوں میں سے تھے، جبکہ یہ حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے۔ اب یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ 18 سفر کو کیا ہے، شہادت اویس قرنی ہے، اور 20 سفر کو چیلو میں امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اسی طریقے سے 23 سفر جناب صالح نبی کے ناقے کو ان کے قوم والوں نے قتل کیا، اور 23 سفر کو جناب یونس نبی کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں داخل کیا ایک ترک اولا کے بنا پہ۔ 24 سفر کو شدت بیماری رسول اللہ کی بہت زیادہ ہو گئی، اور 25 سفر جو ہے اس کے اندر رسول اللہ نے قلم و دوات مانگا کہ جو نہیں دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں 28 سفر کی، تو 28 سفر کو رسول اللہ کی وفات ہے یا شہادت کہہ لیجئے، اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت ہے۔ پھر 29 سفر کو شہادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفر کی جو ایام ہیں اس کے اندر کیا کیا واقعات رونما ہوئے ہیں، جو خاص ہیں وہ میں نے ذکر کیا ہے۔ تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سفر کے اس مہینے میں بہت ساری شہادتیں ہیں، بہت خاص شخصیتوں کی شہادتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جناب یونس نبی کے بھی واقعات ہیں، جناب صالح نبی کے بھی واقعات ہیں، تو بہت سارے خاصیت ہیں کہ جس کی بنا پر شاید علماء نے اس مہینے کو نحوست کے عنوان سے قرار دیا ہو۔ ویسے تو روایت کے اندر ہم نے بہت تلاش کیا، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ جس کے ذریعے یہ ثابت ہو کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ۔ البتہ بہت ساری دعائیں جو ہے اس مہینے کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ اس مہینے کے اندر پڑھی جائیں، اور صدقہ جیسا کہ ہر مہینے صدقے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہر روز صدقے کے لیے، ہر رات صدقے کے لیے ذکر کیا ہی ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے۔ تو اس مہینے میں کیونکہ واقعات بہت زیادہ غمناک واقعات ہیں، اور اس مہینے میں شہدائے کربلا علیہ السلام کی سروں کو شام لے جایا گیا، اور بہت پریشانی والا مہینہ تھا، لہٰذا جو ہے اس مہینے کو شاید اس عنوان سے نحوست والا مہینہ قرار دیا ہے۔ البتہ زیادہ شدت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ کی شہادت ہے جو کائنات کے لیے رحمت تھے، اور اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی شہادت، اور اسی طریقے سے امام حسین کی شہادت کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ بہت سنگین ہیں، بہت ہی اندوہناک ہیں۔ شاید اسی بنا پر اس مہینے کو منحوس کہا گیا یا نحوست والا مہینہ کہا گیا۔ اگر دیکھا جائے سفر کا معنی، تو سفر کا معنی جو ہوتا ہے وہ خالی کے ہیں، خالی جس کے اندر یعنی کچھ نہیں ہے، خالی کا مہینہ۔ اور سفر کی دوسری جو معنی کے اعتبار سے وہ بتایا گیا وہ یہ کہ سفر کا مہینہ پتجھڑ کے مہینے میں یہ ہوا تھا، اس لیے شاید سفر کیونکہ درختوں پہ پتے ختم ہو جاتے ہیں، وہ خالی ہو جاتا ہے درخت، تو اس طرح سے شاید اس طرح کا معنی لیا گیا ہو۔ لیکن جو دعا تعلیم کی گئی ہے
وہ دعا ہے فیض کاشانی کی، کہ جس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والا ہر طرح کی بلا و آفت سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ صدقہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ صدقہ دینا ہر مہینے میں، ہر روز، ہر رات، صبح آپ اٹھیں تو صدقہ دیں، شام کو سونے سے پہلے آپ صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ یرد البلا، بلا کو دفع کر دیتا ہے۔ تو صدقہ تو بہت ضروری ہے، تو ہر مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی صدقہ دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک دعا ہے اس مہینے میں جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، خاص کر کے ایک سورہ واقعہ کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ کی ہر شب تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ تو عام دنوں کے اندر بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ پڑھنے کے لیے، خاص کر کے رزق کے لیے، جنتی افراد کی علامت ہے۔ رزق کے لیے علماء بزرگان یہ کہا کرتے ہیں کہ سورہ واقعہ ہم جب سخت ترین حالات میں مبتلا ہوتے تھے تو ہم سورہ واقعہ کا سہارا لیتے تھے، سورہ واقعہ پڑھتے تھے۔ سورہ واقعہ کا جو ختم مجرب ہے، جو سورہ واقعہ کا ایک خاص عمل ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر بتا دوں اس ویڈیو کے اندر تو برا نہیں ہے۔ سورہ واقعہ 14 دن تک پڑھنا ہے، اول ماہ سے شروع کرنا ہے، 14 دن تک پڑھنا ہے۔ پہلے دن 1 مرتبہ، دوسرے دن 2 مرتبہ، تیسرے دن 3 مرتبہ، اسی طریقے سے 14ویں دن 14 مرتبہ۔ یہ سورہ واقعہ کا خاص عمل ہے۔ جب 14 دن آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے اور ہر رات پروردگار عالم سے بطفیل آل محمد اپنے رزق میں اضافے کی دعا کریں، اسی طریقے سے تمام مومنین کے رزق کے لیے آپ دعا کریں، تو پروردگار عالم اس خط میں سورہ واقعہ کے صدقے میں پروردگار آپ کے رزق کو رزق کثیر میں تبدیل کر دے گا۔ رزق کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی، جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا سورہ واقعہ کا ختم ضرور کیجئے، کیونکہ سورہ واقعہ کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، رزق کے لیے بے حد مجرب ہے۔ اور جب سورہ واقعہ یا کوئی بھی ختم شروع کریں تو اس سے پہلے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ طاق عدد کے اندر صلوات ضرور پڑھیں، کیونکہ دعا کی استجابت کے لیے دعا بہت ضروری ہے، دعا کی استجابت کے لیے صلوات بہت ضروری ہے۔ تو صلوات آپ پڑھیں گے تو خود بخود جو ہے صلوات کے ذریعے دعا باب استجابت سے ٹکرائے گی۔ اب وہ دعا جو فیض کاشانی نے ذکر کیا ہے اور بعض علماء سے بھی نقل ہوا ہے، یہ دعا جو ماہ سفر کے سلسلے سے ہے کہ ماہ سفر میں پڑھا جائے، جس کی بنا پر انسان تمام طرح کی بلا و آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ میں اس دعا کو اس ویڈیو کے اندر ڈال دوں گا تاکہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اور اس دعا کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ تو جہاں آپ لوگ تمام مومنین کے لیے بھی دعا کیجئے، کیونکہ اس دعا سے تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آپ سبھی سے کہ تمام مومنین کے حق میں بھی دعا کریں، اسی طریقے سے مجھ حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔